شیخ مفید بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ میرے خواب میں آئی اور اس حالت میں آئی ہیں کہ ان کے دائیں اور بائیں جانب 2 بچے ہیں اور ان کو لیے ہوئے میرے پاس آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں یا شیخ، آج سے ان دونوں بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آپ کے ذمہ ہے۔ شیخ مفید جیسے ہی یہ خواب ختم ہوتا ہے اضطراب کی حالت میں اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور بیان کرتے ہیں وہ عجب ہی اضطراب تھا۔ پروردگار عالم سے کہہ رہے ہیں یا پروردگار عالم، میں کہاں اور سیدہ کہاں؟ میں کہاں اور سیدہ کی اولاد کہاں کہ میں جن کی تعلیم و تربیت کروں؟ کہتے ہیں میں بہت ہی اضطراب میں تھا کہ حتیٰ نماز فجر کا وقت آ گیا، اور کہتے ہیں میں نے اضطراب کی حالت میں نماز فجر ادا کی اور اکثر ان کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ نماز فجر کے فوراً بعد درس کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ آج وہ درس پر بھی نہ جا سکے، حتیٰ کہ شاگرد آئے ہیں خود تو شیخ مفید نے کہا کہ میں آج درس کے لیے نہیں آ سکتا۔ اسی اضطراب میں گھر میں موجود ہیں کہ دروازے پر دستک ہوئی تو خادم دروازے پر گیا تو ایک خاتون ہے کہ جنہوں نے 2 بچوں کی انگلیاں تھامی ہوئی ہیں اور بہت ہی عزت دار سید گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک بیوہ خاتون ہے، دروازے پہ کھڑی ہے۔ خادم نے پوچھا کہ آپ کو کیا کام ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ کیا شیخ آج گھر پر ہیں؟ تو اس خادم نے کہا جی ہاں بالکل، وہ آج گھر پر ہیں۔ خادم نے اس خاتون کو مہمان خانے میں بٹھایا اور شیخ کی طرف بڑھے اور کہا کہ ایک بہت ہی عزت دار گھرانے کی سید زادی خاتون آپ سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ شیخ مفید فوراً سے اٹھے، اسی اضطراب کی حالت میں اس خاتون کے پاس پہنچے۔ اس خاتون نے وہی جملہ ادا کیا جو سیدہ نے خواب میں عطا کیا تھا اور کہا کہ یا شیخ، آج سے میرے ان دونوں بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آپ کے ذمہ ہے۔ شیخ پر اس وقت اپنے خواب کی حقیقت عیاں ہو گئی کہ سیدہ مجھے کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ شیخ مفید دل و جاں سے ان 2 بچوں کی تعلیم و تربیت میں لگ گئے اور وہی 2 بچے ہیں، انہی 2 بچوں کی تعلیم و تربیت سے علم کے 2 درخشاں ستارے، علم اور فقاہت کے ایسے درخشاں ستارے نظر آتے ہیں کہ جن میں سے ایک سید رضی ہیں کہ جنہوں نے نہج البلاغہ کی جمع آوری کی، اور دوسرے سید مرتضیٰ ہیں کہ جن کا شمار خاص متکلمین میں ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، نہیں معلوم کہ اس عورت کی معرفت کس درجے پر تھی، اس عورت کی پاکیزگی کا کیا درجہ تھا کہ سیدہ ان کے لیے یہ اقدام کر رہی ہیں۔ اور آج بھی اگر کوئی شخص اپنی نسل اور اپنے نفس کی طہارت کے لیے کوئی اقدام کرتا ہے تو سیدہ بھی ان کے لیے اقدام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ہم بھی خداوند متعال سے یہ توفیق طلب کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو بھی اپنے نفس کی طہارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی اپنے وقت کے امام کے لیے راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔